बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है इंतहाई अहम है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कल जो जस्टिस शकील अहमद साहब ने ये फरमाया था कि ना नोटिस की ज़रूरत है, ना रिपोर्ट की और ना ही किसी जवाब की। और चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है और हम आपको तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे, अदालत ने उसके ऊपर जो बड़ी पेशरफ्त और बड़ा फ़ैसला जारी किया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनवरी ta जून 2024 के दौरान जो दुबई के अंदर पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनियां काम कर रही हैं वो दुबई में जाके रजिस्टर हुई हैं और पाकिस्तान में उन्होंने कारोबार बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल ने ख़बरदार किया और ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल ने ख़बरदार किया है कि मुतअद्दिद मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे ममालिक को मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, जबकि अक्सर पहले ही ऐसा कर चुकी हैं। ये इंतबाह दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के दरमियान सामने आया, जिसमें कहा गया कि इस जनवरी ta जून 2024 के दौरान दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। 3,986 यानी 4,000 पाकिस्तानी कंपनियां इन 6 माह में दुबई में रजिस्टर हुई हैं और नतीजतन पाकिस्तान इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क बन गया। ये तादाद 2023 में इसी मुद्दत के दौरान रजिस्टर्ड 3,395 कंपनियों के मुकाबले में 17% इजाफे को ज़ाहिर करती है। गुज़श्ता साल दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 8,036 नए पाकिस्तानी कारोबार रजिस्टर किए थे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी इदारों में इजाफा एक ऐसे मुल्क से बढ़ते हुए अखराज को नुमाया करता है जो पहले ही शदीद बेरोज़गारी और मुआशी सुस्त रवि से दो चार है। लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद पाकिस्तानी पहले ही मुल्क से बाहर जा चुके हैं। इसके अलावा मुबैना तौर पर मज़ीद लाखों अफराद बैरून मुल्क मौक़ों की तलाश में हैं। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल ने एक बयान में कहा कि बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनियां या तो पाकिस्तान से अपने दफातर को मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं या पहले ही ऐसा कर चुकी हैं, क्योंकि फायर वॉल लगाने की इत्तलात से पूरे मुल्क में इंटरनेट में बड़े पैमाने पर खलल पड़ा है। अभी आपने देखा है कि 500 मिलियन रुपए का तो ख़ुद सेनेटर अफनानुल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं उनकी जानिब से कहा गया। इसके अलावा 300 मिलियन डॉलर का जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से, एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इतना नुकसान हुआ है और अभी तक ये मामला बेहतर नहीं हुआ। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि पहले भी कंपनियां धड़ाधड़ पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन अब ये फायर वॉल की वजह से जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी और उसमें भी जो पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। ये सूरत हाल हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद की कमी को ज़ाहिर करती है। एतमाद के इस फुकदान में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल में कारोबार करने की बुलंद लागत, सियासी बेयकीनी, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल शामिल है। आज भी इमरान खान ने अडियाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुदा के लिए आप अपने इदारों और अपनी रियासत और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इमरान खान हर आने वाला दिन इमरान खान को पॉपुलर कर रहा है, लेकिन आपके इन मामलात से और इन एक्शंस से आपको नुकसान हो रहा है और ये हकीकत है और ये उसका मुंह बोलता सबूत है पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल की ये रिपोर्ट। PBC पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल का कहना था कि हम बिजली की पैदावार में गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत के अखराजात के साथ जिदोजहद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में बेरोज़गारी और बरामदात और टैक्स रेवेन्यू के नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब हमें उभरते हुए सॉफ्टवेयर सेक्टर में फायर वॉल की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सलाहियत के मुतासर होने के ख़तरे का भी मुकाबला करना होगा। टेक इंडस्ट्री ने इंटरनेट की हालिया सुस्त रवि पर पहले ही शदीद तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया कि इन रुकावटों से पाकिस्तान को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान बिज़नेस कौंसिल ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि वो सही फायर वॉल हासिल करें या रोज़गार और बरामदात पर गैर ज़रूरी असर डाले बगैर इसे लागू करना सीखें। या तो आप कुछ अच्छी चीज़ ले आएँ या इसको चलाना सीखें। खुदा के लिए आवाम के रोज़गार को बर्बाद ना करें। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI ने भी खबरदार किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट की मुसलसल रुकावटें मुल्क की मुआशी तरक्की को पटरी से उतार सकती हैं। आपको याद होगा इमरान खान का जलसा होता था या इमरान खान को ख़िताब करना होता था जब वो जेल से बाहर थे तो इंटरनेट बंद हो जाता था।
پورا پورا دن انٹرنیٹ بند ہوتا تھا۔ پھر ہم نے انتخابات پہ دیکھ لیا، جو انتخابات کے ساتھ حشر ہوا 9 مئی سے 2-3 دن جو انٹرنیٹ کے ساتھ کیا گیا، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ رکاوٹیں محض تکلیفیں نہیں بلکہ صنعت پر اس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، جبکہ مالی نقصانات $30 کروڑ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے اور کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ نے کل نواز شریف کی پریس کانفرنس سنی ہے، وہ بس 2017 کی باتیں کرتے ہیں کہ 2017 میں یہ ہو سکتا تھا۔ آپ کوئی ان سے پوچھے کہ اپریل 2022 سے لے کے آج تک، پہلے شہباز شریف کی حکومت، پھر انہی کی نگران حکومت، پھر انہی کی شہباز شریف کی اور مریم نواز کی حکومت، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ کے پاس اتنی کو کامیاب پڑی ہے اور اس پڑیا سے آپ کو پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ نے 2017 میں بہتر کیا تھا، تو وہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتے؟ دیں اپنے بھائی کو، اور آپ معاملات باقی جو آپ بجلی سستی کے دعوے کر رہے ہیں، یہ باتیں وہی ہیں جو کی گئی تھیں الیکشنز میں۔ آج بلاول زرداری کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس حکومت تھوڑی ہے، میں نے کہا تو تھا $300 یونٹ تک فری ہوگا، لیکن میرے پاس حکومت تھوڑی ہے۔ انہوں نے کیا کیا وہ ہم سب کے سامنے، 200 یونٹ سے اوپر اگر 10 یونٹ ہو گئے تو ان کے اوپر جتنا ٹیکس پڑتا ہے تو وہ اور 300 یونٹ والا برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب دوسری طرف جو پیش رفت سامنے آ رہی ہے وہ پی ٹی اے کی جانب سے جو نان فائلرز ہیں ان کی سموں کو بند کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے اب یہ سموں کا جو بند ہونا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ خواتین ہیں، اس میں نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سمیں بند ہو رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے فائلر کیسے ہونا ہے، کوئی ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی، کوئی ان کو بتایا نہیں جا رہا، کوئی ان کو گائیڈ نہیں کر رہا، اور بس سم بند کر دی جاتی ہے اور ان کو ایک طرح سے بالکل ان کی ہر طرح کی ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے۔ پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کی مرحلہ وار بندش کا آغاز کیا ہوا ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی اے نے پہلے مرحلے میں جعلی سمز اور منسوخ شدہ شناختی کارڈز پر جاری ہونے والی سمز کو بند کرنا شروع کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نادرہ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کو بلاک کیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ایکسپائر شناختی کارڈز پر رجسٹرڈ سمز کو بند کیا جائے گا، اور تیسرے مرحلے میں پی ٹی اے فوت شدہ افراد کے نام پر رجسٹرڈ سمز کو بند کرے گا۔ پی ٹی اے ذرائع کے مطابق موبائل سمز کی بندش سے قبل صارفین کو آگاہی پیغامات بھجوائے گئے اور ان پیغامات میں سمز سے متعلق ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ موبائل سمز کا غیر قانونی استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ جعلی سمز مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے اب یہ ایک درست بات ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو فائلر نان فائلر کی وجہ سے سموں کے بند کرنے کا معاملہ ہے، اور ایک وہ ہے جو غیر مصدقہ ہیں یا جعلی سمز ہیں یا فوت شدگان کے نام پہ سمز ہیں، ان کو جو بند کرنے کا سلسلہ ہے۔ جہاں بہتر کام کیا جائے گا تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل جسٹس شکیل احمد صاحب نے سماعت کی تھی اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے، اور عدالت کو بتایا گیا تھا کہ $30 لاکھ کا نقصان ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے میں، اور سینیٹر عفنان جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں وہ $500 ملین کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اور کاروبار کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ جی آپ وفاقی حکومت کو کہا تھا کہ آپ بتائیں، چونکہ بجائے اس کے کہ ہم درخواست کو پہلے چونکہ جب بھی کوئی درخواست دائر ہوتی ہے تو نوٹس جاری ہونے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو وفاقی حکومت کے وکیل کو بلایا، وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا جی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ عدالت نے کہا بھی کوئی بات تو بتائیں، یہ عام آدمی کے مفادات کا معاملہ ہے، یہ عام آدمی کے حقوق کا معاملہ ہے، کوئی بات تو بتائیں کیوں یہ ناقابل سماعت ہے۔ اس کے پاس بات کرنے کو تھی نہیں، تو جج صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے کہا جی پہلے ہمیں نوٹس کر دیں، ہم جواب دیں گے، اس کے بعد آپ درخواست کو قابل سماعت یا ناقابل سماعت قرار دیجیے گا۔ جج صاحب نے کہا نہیں، ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے بغیر نوٹس کے، بغیر رپورٹ کے، اور ہم درخواست کی جو مینٹینیبلٹی ہے اس کو پہلے ڈیسائیڈ کر کے پھر اگلا حکم دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ جاری کر دیا، جس میں عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا، اور عدالت نے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 21 اگست کو وفاقی حکومت، وزارت اطلاعات اور پی ٹی اے کا ایک نمائندہ آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر ہر فریق کا نمائندہ کمرہ عدالت میں حاضری کو یقینی بنائے اور عدالت کو اسسٹ کرے، اور عدالت اس اہم ایشو کے اوپر 21 اگست کو
فیصلہ دے گی۔ یہ جسٹس شکیل احمد صاحب کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ وہی جج صاحب ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا عبد الرحمن کانجو جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے جن کو اب ڈکلیئر کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے، تو ان کو ان کی جو دوبارہ گنتی کا فیصلہ کالعدم کرنے والے جسٹس شکیل تھے لاہور ہائی کورٹ بھاولپور بینچ میں، انہی کے بعد اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست تھی الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف، انہوں نے اس کے اوپر بھی تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اور الیکشن ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بڑے اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس پر عمل درآمد کی بھی بات کی گئی ہے۔ جب وفاقی حکومت کے وکلاء سے پوچھا گیا ہے تو وفاقی حکومت کے وکلاء نے کہا جی کہ یہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ جو درخواست گزار ہیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں یہ جو معاملہ ہے وہ ابھی تک زیر التوا تب ہوتا اگر وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہوتا، اس کیس کو نمبر لگ چکا ہوتا، اس پر کارروائی ہوئی ہوتی۔ ابھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی اس کے اوپر نمبر نہیں لگا، کوئی اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے چونکہ یہ بات کی ہے، اس وجہ سے وفاقی حکومت کو اور وفاقی حکومت کے وکلاء کو کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو بھی کارروائی زیر التوا ہے اس کی مصدقہ کاپی عدالت میں جمع کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل زیر التوا کیس کی دستاویزات پیش کریں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے درخواست کے قابل اعتراض ہونے پر اعتراض اٹھایا، بتایا گیا کہ متاثرہ فریق نے اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ میں اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ شہری منیر احمد کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب عدالت نے الیکشن ترامیم پر سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس کی دستاویزات پیش کرنے کا 19 اگست کو حکم دے دیا ہے پرسوں، اور 19 اگست کو الیکشن ترمیمی ایکٹ پر جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ آگے فردر سماعت کرے گی اور آگے کارروائی کرے گی اور آگے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم درخواست ہے، اور اس میں عدالت نے جو جسٹس شکیل احمد صاحب کے پاس ہے، جسٹس شکیل احمد صاحب 19 اگست کو بڑا فیصلہ دیں گے، چونکہ وفاقی حکومت ڈیفینیٹلی ناکام ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا یا کیس کو نمبر تک نہیں لگایا گیا، اس کا کیا وہ اس کی درخواست کی کیا کاپی دیں گے یا کیا مصدقہ دستاویزات دیں گے؟ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، عدالت نے الٹا ان کے ہی گلے ڈال دی اور ان کو کہا کہ آپ لائیں، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔